چھوٹی سی ریاست ہے، اتنی مہنگی اور لگژری گاڑیاں جو ہیں، میں جو کہ آپ سے پہلے بھی یہاں پہ جو پرائم منسٹر بیٹھے تھے انوار الحق صاحب، ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑیاں یار چھوٹی ہو جائیں یا اخراجات کم ہو جائیں؟ یہ ایک وہ چھوٹی سی ریاست ہے جس میں غربت ہے، جس کا نوجوان روزگار کے لیے باہر جاتا ہے، تو کیا وہاں کی بیوروکریسی کو یا پولیٹیکل آرٹ کو اتنی بڑی مہنگی گاڑیاں استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو خریدی جا چکی ہیں ان کو کوڑیوں کے دام میں بیچ کر بھی اتنے کی گاڑی آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آزاد کشمیر کو جو ہلی ٹرین ہے، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹی گاڑیوں کا چلنا آسان نہیں ہوتا، اور جو جیپیں ہیں وہ چونکہ ایزیلی ان جگہوں پہ ایکسیس کر سکتی ہیں جہاں پر سڑکیں ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن میدانی علاقوں میں تو ہم دے سکتے ہیں، وہاں لوگوں دے سکتے ہیں بیوروکریسی کے لیے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو خیر کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ نئی ٹرانسپورٹ پالیسی جو بن رہی ہے اس میں کیا ہو؟ دیکھیے، نئی ٹرانسپورٹ پالیسی کا ہم نے اعلان بھی اسی لیے کیا تھا جی، تاکہ ہم اس کا چونکہ ابھی تو ٹرانسپورٹ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا نہیں، پرانے ہی طریقے سے لوگ چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو نئی ٹرانسپورٹ پالیسی کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 1300 سی سی گاڑیوں کے حوالے سے ہم جو ہے کم سے کم اس حد تک جائیں، تو آئندہ جتنی بھی ہماری نئی گاڑیاں خریدی جائیں وہ 1300 سی سی. آپ ایسا کیا کریں گے کہ لوگ آپ کے والد مرحوم کی طرح آپ کو بھی یاد رکھیں؟ ممتاز حسین راٹھور صاحب کا آج بھی ایک نام ہے، لوگوں نے یاد کرتے ہیں ان کی سادگی کی وجہ سے. تو ان کا بیٹا ایسا کیا کرنا چاہتا ہے ریاست کے لیے کہ وہ بھی اسی عوامی انداز میں کل تک یاد رکھا جائے؟ دیکھو، لوگوں نے کسی کو سڑکیں دینے پہ یاد نہیں کیا، لوگوں نے کسی کو اور کسی وجہ سے یاد نہیں کیا. لوگوں نے یاد کرنے کے پیچھے صرف لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے. میرے والد مرحوم ممتاز راٹھور صاحب کو لوگ اس لیے یاد کرتے تھے کہ جہاں بھی عوام کی بات ہوتی تھی، وہ کسی بھی طرح سے ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی تو بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے تھے. آج شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے اس وقت، مجھے بھی یاد ہے کہ 200 روپیہ ہل الاؤنس انہوں نے اس وقت دیا تھا. آج 35 سال بعد بھی لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں تو وہ مجھے ممتاز راٹھور صاحب کے 200 روپیہ ہل الاؤنس کی بات کرتے ہیں. تو جو بھی ایسا کام جس سے عوام کے دل جیتے جا سکیں. 6 ماہ میں کیسے ممکن کریں گے اس چیز کو؟ دیکھ لیں، صبح سے آپ کے سامنے جو اتنے لوگوں کا رش ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ تو ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ عوامی نمائندے آپ کے خدمتگار ہیں، یہ عوامی حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس یہ آپ کا ہاؤس ہے، یہ کشمیر ہاؤس یہ آپ کا ہاؤس ہے، یہ آپ کی جگہ ہے. یہاں پر آئیں، اپنے نمائندگان سے ملیں، ان کے ذریعے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے، ان کی آواز کو اپنی آواز بنائیے. اعتماد سب سے بڑی چیز ہوتا ہے. اگر عوام کا آپ پہ اعتماد ہے، وہ آپ کی آنرشپ لیتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام رکاوٹیں دور کی جا سکتی ہیں. اگر آپ کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کو آنرشپ نہیں لیتے، تو آپ شاید کوئی اچھے کام بھی کریں، لوگ آپ کی خرابیاں ڈھونڈیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ممتاز راٹھور صاحب کا جو 9 ماہ کا دور تھا، میرے لیے وہی میری لیگیسی بھی ہے. اور ان کا جو طرز سیاست تھا، یقیناً ہم آج کے دور میں شاید اس طرح سے مکمل تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کی جھلک لوگوں کو نظر آئے. ہم نے اپنے وزراء صاحبان کو کہا ہے کہ وہ جائیں، عوام میں جائیں، کچہریاں لگائیں، لوگوں سے ملیں، ان کے مسائل سنیں، اپنے دفاتر کے دروازے کھولیں. ہم نے بھی کھول دیے ہیں. لیکن وہ آپ نے کہا نا کہ 6 مہینے میں آپ کیا ایسا کر جائیں گے، تو 6 مہینے میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ ضرور دکھا کے جائیں گے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو 6-7 ماہ کا عرصہ ملا ہے تو ہم نے یہ کچھ کر دیا جو کہ شاید 5 سال میں ممکن نہیں تھا. آپ یاد کیجئے آج سے 2 ماہ پہلے کہ شاید سیاستدانوں کے لیے سڑکوں پہ چلنا اور نکلنا مشکل تھا. لوگ ان کو پتہ نہیں سہولت کار اور کیا کیا کہہ رہے تھے. آج میں نیلم سے لے کر باغ سے لے کر حجیرے تک گیا ہوں، تو میرے خیال میں لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں. میرے خیال میں اس سے بڑی جو کیا بات ہو سکتی ہے.